آپ کچھ اسپیشل ڈائٹ آج کل کر رہے ہیں، وہ کیا اسپیشل ڈائٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کچھ راز کی بات لائے. یہ تو اندرونی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایسا تو نہ کرے نا. میں ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوں. 10-12 سال شوگر کا جو مریض ہوتا ہے نا، مجھے جانتے ہیں، جتنا میرا ٹریول ہے، جتنا میرا شیڈول ہے، شوگر کے مریض کے لیے یہ سب چیزیں کیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں پہلے تو ٹھیک چلتا رہا، مگر اب سے 6 مہینے یعنی 1 سال پہلے سے میری شوگر نے انکریز کرنا شروع کیا، اور میں الحمدللہ اس کو پراپرلی چیک کرتا رہا، اور 6 مہینے پہلے میری شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی. اب میں کنفیوز تھا کہ میں میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور بہت کم کھا رہا ہوں، اور میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں، میں زیادہ بھی نہیں کھا رہا، لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولہ گزرا، اور وہ فارمولہ ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولہ کیا ہے، تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا، اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HbA1c جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیاں چینج کر کے دیکھ لی. تو پھر وہ GPS فارمولہ میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے، اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہیں، اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے، وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے، وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا، میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں، اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی، یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد، فروٹ، اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں، آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا، دوست کے گھر دعوت تھی، بڑا بہترین کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا، دال چاول بنایا.
اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا، جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا، تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے، اب میں نخرے نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا، ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا. تو سارے دوست کھا رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا، میں نے دال کی پلیٹ بھری، اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی. ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے، میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. کسی کا 80 کلو وزن ہے اور 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 700 گرام بھرنا کس سے ہے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا، ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ہی ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی، تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی، کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی. نہ سالن تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی، پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینس پیٹ ہی بھرنا ہے، لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر، آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے، 300-400 گرام وہ کھا لیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. آپ یہ کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں وہ آپ کو بتایا ہے.